میرے حضور علیہ السلام کے روضہ انور کے سامنے ایک بزرگ بیٹھا تھا. وہ زاروں قطار رو رہا تھا, تڑپ رہا تھا. سفید داڑھی والا بابا میرے حضور کے روضہ انور کے سامنے زاروں قطار تڑپ رہا تھا, زاروں قطار رو رہا تھا, یہاں تک کہ اس کے رونے کی آواز گونجتی گئی. ایک نوجوان کہتا ہے کہ جب میں نے اس بابا جی کے رونے کی آواز سنی تو میں بابا جی کے قریب آیا. میں نے بابا جی کے ہاتھ پکڑا, بوسہ دیا. میں نے کہا بابا جی مجھے اتنا تو بتا دو, کس بات نے تجھے آج اتنا رلا دیا ہے, کس بات نے تجھے اتنا تڑپا دیا ہے. آگے بزرگ نے جو کہانی سنائی وہ دل کے کانوں سے سننے والی کہانی ہے, وہ دل کے کانوں سے سننے والی داستان ہے. کہا بیٹا میں رو اس لیے رہا ہوں, میں تڑپ اس لیے رہا ہوں کہ میرے علاقے میں فوت کی ہو گئی, کوئی شخص فوت ہو گیا. مجھے اطلاع ملی کہ فلاں شخص فوت ہو گیا ہے. یہ حضور کے روضہ انور کے سامنے زاروں قطار روتا ہوا بابا یہ کہانی سنا رہا ہے. کہتا ہے بیٹا میرے علاقے میں فوت کی ہوگی, مجھے پتا چلا کہ فلاں شخص فوت ہو گیا ہے, نوجوان تھا فوت ہو گیا ہے. کہتا ہے بیٹا میں اٹھا کہ جاؤں جنازہ پڑھنے. میں جیسے ہی اس کی بستی کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ جنازہ گاہ کی طرف جا رہا تھا, قبرستان کی طرف جا رہا تھا. کہتا ہے بیٹا میں بھی جنازے کے ساتھ ہی چل پڑا. آگے آگے لوگ میت کو اٹھا کے جا رہے تھے. کہتا ہے بیٹا میں بھی میت کے قریب سے ہی جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک 5 سال کا بچہ ہے. کتنا؟ 5 سال کا بچہ ہے. وہ دوڑتا ہوا میت کے آگے آگے جا رہا ہے. ایک نوجوان گیا, اس نے بچے کو اٹھایا, پیچھے کیا. تھوڑی دیر کے بعد بچہ دوڑتا ہوا پھر آگے چلا گیا, آگے بھاگتا جا رہا ہے. سارے لوگ میت کے پیچھے ہیں, اللہ اکبر, لیکن یہ بچہ آگے دوڑتا ہوا جا رہا تھا. پھر ایک شخص گیا, اس نے اس بچے کو اٹھایا, کہا بیٹا پیچھے آ جاؤ. پیچھے آیا, تھوڑی دیر کے بعد پھر آگے دوڑتا جا رہا ہے. سارے لوگ غم کی نظروں میں اس بچے کو غور غور سے تک کے دیکھ رہے ہیں. خیر یہ جنازہ گاہ تک پہنچا, 4 پائی کو نیچے رکھا. جب امام صاحب نے نیت سنائی, طریقہ دعائیں سنائی, تو میں نے دیکھا وہی بچہ پھر میت کے قریب سرانے پہ کھڑا ہے. وہ کبھی اس کو دیکھتا ہے, کبھی اس کو. ایک شخص گیا, اس بچے کو اس نے اٹھایا, پیچھے لے کے آئے. امام صاحب نے جنازہ پڑھایا. سلام کے فوراً بعد وہ بچہ پھر دوڑ کر آیا, میت کے سرانے پہ کھڑ گیا. اللہ اکبر. میں دیکھتا رہا بچے کو. لوگوں نے میت کو اٹھایا, قبر تک لے کے گئے, میت کی تدفین کی. تو میں نے پھر اس بچے کو دیکھا کہ بچہ کبھی میت کو دیکھتا ہے, کبھی لوگوں کے چہروں کو دیکھتا ہے. 5 سال کا بچہ ہے. کتنا؟ کبھی میت کو دیکھتا ہے, کبھی لوگوں کے چہرے کو دیکھتا ہے. میں حیران رہ گیا. خیر لوگوں نے تدفین کی. تدفین کرنے کے بعد سارے لوگ گھر کی طرف چل پڑے. میں بھی آہستہ, میں بزرگ تھا, چل نہیں سکتا تھا بیٹا, آہستہ جا رہا تھا. اب آگے دل کے کانوں سے سنیے گا. کہتے بیٹا میں جا رہا تھا, وہی بچہ میرے قریب سے گزرا. جب وہ میرے قریب سے گزرا تو میں نے اسے پکڑ لیا. او بچے ادھر میرے پاس آ, میری بات تو سن. کہا جی بابا کون سی بات ہے؟ کہا بچے تو اتنا شرارتی ہے, تجھے پتہ نہیں ہے, تیرے باپ نے تجھے سکھایا نہیں ہے کہ پہلے تو بچے جنازے کے ساتھ چلتے نہیں ہیں, جاتے بھی ہیں تو پیچھے جاتے ہیں. تو آگے چلتا رہا, شرارتیں کرتا رہا. جب وہ شخص تجھے اٹھا کے پیچھے آیا پھر تو آگے بھاگ گیا. اس طرح نہیں کیا جاتا بیٹے, تیرے باپ نے تجھے سکھایا نہیں ہے. چل میں تیرے باپ سے تیری شکایت لگاتا ہوں, چل میں ابھی تیرے باپ کو کہتا ہوں. وہ بچہ پہلے تو بابا جی کی باتیں سنتا رہا. جب اس بابا جی نے کہا
بچے چل میں تیرے باپ سے تیری شکایت کرتا ہوں. تو بچے کی چیخ نکل گئی. بچہ رو کر کہنے لگا بابا جی شکایت کس سے کرو گے؟ جس کو تم نے دفن کیا ہے وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میرا باپ ہی تھا. وہ بابا جی کہتے ہیں جب اس بچے نے کہا جس کو تم نے دفن کیا ہے وہ کوئی اور نہیں وہ میرا باپ ہی تھا، کہتا ہے بیٹا میرے پاؤں سے زمین نکل گئی. کہتا ہے پھر مجھے اس نبی کی تڑپتی ہوئی داستان یاد آئی کہ جب میرے کریم نبی کی عمر 6 سال کی تھی، ابوا کے مقام پر میرے کریم نبی اپنی ماں کے ساتھ جا رہے تھے. جب ابوا کے مقام تک پہنچے تو سیدہ آمینہ میرے کریم نبی کی امی جان کی طبیعت اشد خراب ہو گئی. اللہ اکبر. جب طبیعت خراب ہوئی سیدہ آمینہ کو پتہ چلا کہ اب موت کا فرشتہ آ گیا ہے، اب میری روح نکلنے والی ہے. تو سیدہ آمینہ نے میرے کریم نبی 6 سال کی عمر ہے میرے نبی کی، میرے کریم نبی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بچے او میرے بیٹے ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، ہر نئی نے پرانا ہو جانا ہے. بیٹے مجھے لگتا ہے موت کا فرشتہ آ گیا ہے، میری روح نکلنے والی ہے. بیٹا میں تو اس دنیا سے جا رہی ہوں پر میرا ذکر نہیں مٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں تیرے جیسا صاف اور ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہے. یہ کہتے ہوئے ماں کی روح پرواز کر گئی. اے میرے کریم نبی کی ماں سیدہ آمینہ زمین پہ لیٹی ہوئی ہے. 6 سالہ میرے کریم نبی ماں کے ہاتھ پکڑتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، کہتے امی بولو. بولتی کیوں نہیں ہو؟ ماں خاموش ہے. کہتے امی مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہی ہو؟ ماں خاموش ہے. ماں نے جواب نہ دیا. وہیں سیدہ آمینہ کی تدفین کی گئی. ام ایمن بھی ساتھ تھی. ام ایمن سیدہ آمینہ کی کنیز تھی، گھر کی نوکرانی تھی. ام ایمن نے میرے کریم نبی 6 سالہ میرے نبی کو اٹھایا، گھر کی طرف لے کے جا رہی ہے. میرے کریم نبی نے ام ایمن کو گلے لگایا تو اتنا زارو قطار روئے، اتنا زارو قطار روئے کہ سارا راستہ روتے ہی رہے. 6 سال کی عمر ہے میرے نبی کی. جب ام ایمن میرے کریم نبی کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کے گھر گئی تو میرے کریم نبی کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کی گود میں بٹھا دیا. جیسے ہی عبد المطلب کو پتہ چلا کہ میرے نبی کی والدہ محترمہ سیدہ آمینہ فوت ہو گئی ہے تو حضرت عبد المطلب نے میرے کریم نبی کو گلے لگایا تو زارو قطار روئے، تڑپتے رہے، روتے رہے. اس کے بعد عبد المطلب نے کہا اے ام ایمن یہ میرا بیٹا ہے، تو نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے. ام ایمن آپ کے گھر کی نوکرانی تھی، تو نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے. ام ایمن نے پھر میرے نبی کا اتنا خیال رکھا کہ میرے کریم نبی خود فرماتے ہیں کہ میری ماں کے بعد ام ایمن میری ماں ہے. پھر ابھی 2 سال گزرے ہی نہیں تھے کہ حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو سارا مکہ جنازے میں امڑ آیا. لوگوں کی جہاں تک نظریں جاتی تھی آدم ہی آدم نظر آتا تھا. لیکن اس جنازے میں لوگوں نے ایک 8 سالہ بچے کو دیکھا جو دیواریں پکڑ کے زارو قطار رو رہا تھا، کہہ رہا تھا یا رب باپ کا سایہ تو نے پہلے ہی چھین لیا تھا، ایک ماں تھی وہ بھی نے چھین لی، ایک دادا رہ گیا تھا جو میری پرورش کر رہا تھا، آج اس کا بھی جنازہ نکل کے جا رہا ہے. پھر آپ چاچا کی کفالت میں آئے، چاچا نے آپ کی پرورش کی. کچھ عرصہ گزرا، چاچا کا بھی انتقال ہو گیا. وقت گزرتا گیا، زندگی کے لمحے گزرتے گئے. اللہ اکبر. پھر ایک وقت آیا، مکہ والوں نے میرے کریم نبی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. مکے والوں نے میرے کریم نبی کو پتھر مارے، میرے کریم نبی کے راستے پر اوگریاں ڈالی، میرے کریم نبی کے گھر کوڑے پھینکتے رہے. اللہ اکبر. دردناک انہوں نے سلوک کیا. وقت گزرتا گیا. پھر میرے کریم نبی نے طائف کا سفر شروع کیا. جب طائف کا سفر شروع کیا
تو طائف والوں نے بھی دردناک سلوک کیا. میرے نبی نے جب طائف کا سفر شروع کیا تو طائف والوں نے بھی دردناک سلوک کیا. میرے کریم نبی کے سر پہ پتھر مارے. اللہ اکبر. میرے کریم نبی ایک قدم اٹھاتے، طائف والے دوسرے قدم پہ پتھر مارتے. میرے کریم نبی جب دوسرا قدم اٹھاتے پھر وہ پہلے پیر پہ پتھر مارتے. میرے نبی درد سے بیٹھ جاتے. جب میرے کریم نبی درد سے بیٹھ جاتے تو دو ظالم آتے، وہ پھر میرے کریم نبی کو اٹھا کے پھر میرے کریم نبی کے ہاں درد بھرا سلوک کرتے. ایک روایت میں لکھا ہے کہ ایک ظالم نے، کافر نے میرے نبی کو پتھر مارا، میرے نبی کا دانت مبارک شہید کر دیا. میرے نبی کی داڑھی مبارک خون سے تر ہو گئی. اے عذاب کے فرشتے آ گئے، عذاب کے فرشتے آ گئے. میرے کریم نبی کو آ کے عرض گزار ہوئے، حضور اللہ سلام بھیجتا ہے، اللہ سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے اے میرے حبیب اگر کہو تو ان کافروں کا ستیہ ناش نہ کر دیں، اگر کہو تو دونوں پہاڑ آپس میں جوڑ کر ان کافروں کا نام و نشان ختم نہ کر دیں. اللہ اکبر. صحابہ نے بھی یہی کہا. عرض گزار ہوئے بندہ نواز آپ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، آپ ان کے حق میں بد دعا کریں کہ اللہ ان کا ستیہ ناش کر دے، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے. اے میرے کریم نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے. میرے کریم نبی کی داڑھی مبارک خون سے تر ہو گئی ہے، میرے نبی کے پاؤں مبارک خون سے تر ہو گئے. میرے کریم نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے. صحابہ نے کہا ابھی نبی بد دعا کریں گے، ابھی ان کا ستیہ ناش ہو جائے گا. اے میں قربان جاؤں. جب میرے کریم نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے تو ایک دم لبوں سے آواز آئی، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے. دنیا میں اتنا کوئی کسی کے لیے نہیں رویا جتنا میرا نبی اپنی امت کے لیے رویا ہے. دنیا میں اگر کوئی کسی کے لیے رویا ہے تو صرف آنسو بہا بہا کے. میں قربان نہ جاؤں اپنے کریم نبی کے نام پہ کہ میرے کریم نبی امت کے لیے جب بھی رویا ہے خون کے آنسو رویا ہے. اور میرا نبی قیام میں ہے تو امت یاد ہے، میرے نبی رکوع میں ہے تو امت یاد ہے، میرے نبی سجدے میں ہے تو امت یاد ہے. اے صبح ہے تو ربی حبلی امتی زبان پہ ہے، شام ہے تو ربی حبلی امتی زبان پہ ہے. حضور کی آمد کا جشن منانے والوں، اور کوئی ایسا پیار کرنے والا پہلے مجھے دکھاؤ تو صحیح، مجھے بتاؤ کوئی اتنی محبت کرنے والا بھی ملے گا جو کہے اے میرے امتی کانٹا تیرے پاؤں میں چبھتا ہے، درد میں محمد کو ہوتا ہے.